آپ نے فرمایا بہشت کے اندر رب نے فرمایا 70,000 براق موجود ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے، اس ہستیوں کے لیے جو مکرم بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، افضل بھی ہوں گے، اعلیٰ بھی ہوں گے اور بہترین بھی ہوں گے، انہی مقدر والے لوگوں کے لیے یہ براق مختص کیے گئے ہیں۔ اور براقوں کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ ہر براق بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، خوبصورت ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ اب چناؤ ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کے لیے کس براق کا انتخاب کیا جائے، کس براق سواری کو منتخب کیا جائے۔ جناب جبرائیل امین پاک فرماتے ہیں میں بہشت میں جا کر سبھی براقوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین ہے، ایک دوسرے سے لاجواب ہے، ایک دوسرے سے باکمال لگتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، کس کا انتخاب ہونا چاہیے، کسی کو منتخب کیا جائے اور کس کے مقدر میں یہ سعادت، یہ خوش بختی حاصل ہو جائے۔ جناب جبرائیل امین فرماتے ہیں ایک براق کونے میں کھڑا ہو کر آنسو بہا رہا ہے، نیر بہا رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوا کہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، بات کیا ہے اور سبب کیا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، جنت میں سبھی براق خوشیاں جشن منا رہے ہیں، تیرے رونے کی حکمت و وجہ کیا ہے؟ اس براق نے عرض کی حضور اس بات نے مجھے رلا دیا کہ میں ان جیسا حسین نہیں، ان جیسا جمیل نہیں، ان جیسا لاجواب نہیں، ان جیسا معدب نہیں، ان جیسا باکمال نہیں۔ اگر معدب ہوتا انہی کی خوشیوں میں شریک ہوتا، لاجواب ہوتا انہی کی صفوں میں برابر کھڑا ہوتا۔ میں ادب میں لاجواب نہیں ہوں، معدب بے مثال نہیں ہوں۔ یہی بات مجھے رلا رہی ہے، یہی بات مجھے ستا رہی ہے، یہی بات مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ جناب سیدنا جبرائیل امین نے اس کی عاجزی کو، انکساری کو جب اندازہ لگایا، آپ نے چاہا کہ یہی براق محبوب کی سواری کے لیے انتظام ہونا چاہیے، اسی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ مؤدب بھی ہے، ادیب بھی ہے، محبت بھی رکھتا ہے، اور عشق نبی میں بار بار آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا ہے، یاد مصطفی میں آنکھوں سے نیل بہا رہا ہے۔ کیوں نہ اسی کا انتخاب ہو؟ جب انتخاب براق کا ہوا، رب نے حکم دیا کہ ہماری